مسجد اقصیٰ سے اور بیت المقدس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ یہ بھی ایک بڑی بنیادی بات ہے جس کا ہمیں علم ہونا بے حد ضروری ہے۔ مسجد اقصیٰ کو اور اس علاقے کو ارض المقدس کہا گیا، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو انہوں نے اپنی زندگی میں دعوت کے 3 مراکز جو ہیں وہ تعمیر کیے۔ مسجد حرام کی تعمیر قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح سے دعوت کا ایک دوسرا مرکز شرق اردن میں بنایا، جہاں اپنے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام کو چھوڑا، اور تیسرا دعوت کا مرکز فلسطین کے اندر اس پورے علاقے کو شام کہا جاتا تھا، یہاں بنایا اور یہاں خود رہے۔ مسجد الخلیل بھی ہے، مسجد اقصیٰ بھی ہے، اور آپ کے جانے کے بعد اس علاقے میں آپ کے جانشین آپ کے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام بنے۔ پھر ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کو یہاں کی قیادت، سیادت اور امامت عطا فرمائی، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو ہی بنی اسرائیل کہا گیا ہے، یعنی ایک معنی بنی اسرائیل کے عبداللہ عربی میں ہے، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اسی سے پھر بنی اسرائیل آگے چلی۔ تو اس لحاظ سے ہمارا ایک گہرا تعلق ہے اس خطے کے ساتھ۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، وقال اللہ تعالی ان هذه امتکم امۃ واحدہ، وقال اللہ تعالی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، صدق اللہ العظیم۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ قابل سعادت کرام، معزز محترم دینی بھائیوں، الحمدللہ گورنمنٹ کویت نے فلسطینی بھائیوں کے غم کو اپنا غم اور ان کی جدوجہد کو اپنی جدوجہد قرار دیتے ہوئے ائمہ مساجد کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ جہری نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھیں، اور یہ سنت عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات خوف میں اور وباؤں کے پھوٹنے کی صورت میں یہ سنت جاری کی کہ اس وقت تک قنوت نازلہ پڑھی جائے جب تک کہ وہ خوف اور وبا ختم نہیں ہوتی۔ مسجد اقصیٰ سے اور بیت المقدس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ یہ بھی ایک بڑی بنیادی بات ہے جس کا ہمیں علم ہونا بے حد ضروری ہے۔ مسجد اقصیٰ کو اور اس علاقے کو ارض المقدس کہا گیا، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو انہوں نے اپنی زندگی میں دعوت کے 3 مراکز جو ہیں وہ تعمیر کیے۔ مسجد حرام کی تعمیر قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح سے دعوت کا ایک دوسرا مرکز شرق اردن میں بنایا، جہاں اپنے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام کو چھوڑا، اور تیسرا دعوت کا مرکز فلسطین کے اندر اس پورے علاقے کو شام کہا جاتا تھا، یہاں بنایا اور یہاں خود رہے۔ مسجد الخلیل بھی ہے، مسجد اقصیٰ بھی ہے، اور آپ کے جانے کے بعد اس علاقے میں آپ کے جانشین آپ کے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام بنے۔ پھر ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کو یہاں کی قیادت، سیادت اور امامت عطا فرمائی، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو ہی بنی اسرائیل کہا گیا ہے، یعنی ایک معنی بنی اسرائیل کے عبداللہ عربی میں ہے، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اسی سے پھر بنی اسرائیل آگے چلی۔ تو اس لحاظ سے ہمارا ایک گہرا تعلق ہے اس خطے کے ساتھ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ پاک میں تو 16 یا 17 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اس لیے ہم اس کو قبلہ اول کہتے ہیں۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے اور نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوتے تھے. یوں آپ کا رخ مسجد اقصی کی طرف ہوتا تھا اور درمیان میں بیت اللہ ہوتا تھا. اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہماری ایک عقیدت اور ایک نظریاتی تعلق ہے، لیکن ہم معتدل امت ہونے کے لحاظ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سب کا مشترکہ ورثہ ہے. یہود کے انبیاء کا مسکن بھی ہے، نصارہ کا بھی ہے، لیکن مسلمانوں نے چونکہ اس کو اپنا قبلہ قرار دیا، پھر مسلمانوں نے وہاں سے کسی یہودی کو نکالا نہیں. جب بھی ان کے اوپر کوئی وار آیا، کبھی بخت نصر نے ان کے اوپر وار کیا اور ان کے لاکھوں لوگوں کو گرفتار کر کے عراق میں لے گیا اور وہاں اسیری کے اندر، غلامی کے اندر رکھا. یہ تقریباً 500 قبل مسیح. اور وہاں آپ نے سنا ہوگا سکندر ذوالقرنین ہم اس کو کہتے ہیں، حالانکہ سکندر اور ہے، ذوالقرنین اور ہے. یہ تو ذوالقرنین جس کا ذکر سورہ کہف میں آیا ہے، ایک عادل حکمران تھا. اس نے جا کے عراق کی اسیری سے ان یہودیوں کو نکالا اور کہا کہ تم واپس اپنے ملک میں جاؤ. اور واپس جاتے ہوئے جو لوگ تھے ان لوگوں کے اندر سیدنا عزیر علیہ السلام بھی. تو راستے میں عزیر علیہ السلام ان سے پوچھا کہ وہ تمہاری کتاب کہاں ہے جو اللہ نے تمہیں تورات دی تھی اور اس کے 3 نسخے دیے تھے. ایک بیت المقدس میں تھا، چلو وہ تو تباہ ہو گیا اس وقت، بخت نصر نے اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور دوسرا بنی لاوی کو دیا تھا، انہوں نے بھی گم کر دیا. اور جو تمہارے پاس تھا پبلک کے لیے وہ کہاں ہے؟ کسی کے پاس کوئی حصہ ہے؟ تو سب نے کہا نہیں، ہم نے تو وہ کتاب گم کر دی، وہ تختی ہم سے گم ہو گئی. تو سیدنا عزیر علیہ السلام نے ان کو کہا اب یہاں بیٹھو، سب سے پہلا کام ہم یہ کریں کہ جس کو جو حصہ تورات کا یاد ہے اس کو لکھا جائے، وہ کتاب اللہ ہے. اگر وہ ہم نے گم کر دیا ہے تو ہمارا وجود ہی ختم ہو گیا. تو سیدنا عزیر علیہ السلام کے اس کارنامے کی بنیاد پہ یہ ظالم سیدنا عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے لگے، نعوذ باللہ، کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. پھر اس کے بعد 70 عیسوی کو ان کو رومیوں نے وہاں سے بھگایا. کچھ مدینہ میں آ گئے، یہ جو یہاں کے قبائل تھے، بنو قینقاع تھے، بنو نذیر تھے، یہ سارے وہیں سے بھاگ کے آئے تھے. کچھ رشیا کے راستوں میں چلے گئے، دنیا میں پھیل گئے. مسلمانوں نے تو کبھی بھی ان کو وہاں سے بے دخل نہیں کیا، حتیٰ کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا اور ان کے زمانے میں فتح ہوا، سب جو کمانڈر اور تھے، سیدنا خالد بن ولید تھے، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح تھے، سیدنا سعد بن ابی وقاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے لوگ تھے وہاں پہ. لیکن ان کی طرف سے یہ شرط رکھی گئی کہ اس فتح کا معاہدہ لکھنے کے لیے امیر المومنین تشریف لائیں. تب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جو معاہدہ لکھا، اس معاہدے میں آپ نے کہا کہ یہاں کی عبادت گاہوں کو آزادی ہے، یہاں کی صلیب کو آزادی ہے، یہاں رہنے والے عیسائیوں کو، یہودیوں کو آزادی ہے، ہم کسی کو یہاں سے بے دخل نہیں کریں گے. حتیٰ کہ ایک گرجے میں آپ گھوم رہے تھے، دیکھ رہے تھے، وزٹ کر رہے تھے، تو نماز عصر کا وقت آ گیا تو پوپ نے کہا کہ یہی آپ نماز پڑھ لیں، مصلی بچھا دیتے ہیں. تو جناب عمر نے کہا نہیں، میں بیت جا کے پڑھوں گا. سیڑھیوں سے اتر کے جہاں اس گرجے کی حدود ختم ہو رہی تھی، بیت جا کے نماز پڑھی. آج کل وہاں مسجد عمر بھی موجود ہے. اور پھر اس پوپ کو کہا کہ اگر میں اندر نماز پڑھ لیتا تو مسلمان تم سے یہ گرجے چھین لیتے کہ ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی ہے، لہٰذا ہم نے تمہیں آزادی دی ہے کہ تم یہاں رہو، تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا. تو یہ تو ایک بہت بڑا بہتان اور زیادتی ہے مسلمانوں کے اوپر کہ مسلمانوں نے ان کا امن چھینا ہے. یہ تو ایک ماضی قریب کے اندر جی یہ تلاش میں تھے کہ ہمیں کوئی اپنا وطن الگ سے مل جاتا، اور یہ کسی یورپی علاقے میں ان کا پلان تھا، نامینیٹ کیا تھا کہ وہاں اس علاقے میں ہم اپنا کوئی ملک بناتے ہیں، خرید لیتے ہیں جگہ. لیکن دنیا کی طاقتور قوتوں نے مل کے ان کو یہاں اتار دیا اور یہاں یہ قابض ہو گئے. یہ ایک ناجائز ان کا یہاں قبضہ ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. ان کو قانونی ثقافتی لحاظ سے کوئی حاکمیت کا حق نہیں ہے. رہ سکتے ہیں، زیارت کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن حاکمیت کا حق نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ میں تو آپ بھی 16-17 ماہ تک ہجرت کے بعد بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. ایک دن آپ ظہر کی نماز جن دوپہر کے وقت تشریف لے گئے، ایک صحابی تھے بشر بن مراد بن معرور بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہاں کھانا دعوت تھی، تشریف لے گئے. تو عین نماز ظہر کے اندر طویل قبلہ کا حکم آ گیا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی شمال سے جنوب کی طرف پھرنا تھا، یہاں کھڑے تھے، اس طرح بیت المقدس تھا، تو یہاں سے دوسری سمت بالکل مخالف سمت بیت اللہ، اس طرف آپ نے آنا تھا، تو نماز کا حکم آیا، 2 رکعتیں آپ نے پڑھا لی تھی، تو یوں نہیں کیا کہ یہاں کھڑے کھڑے رخ پھیر لیں، آپ آگے سے چل کے آئے مقتدیوں کے آگے، اور بقیہ 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ادا کی۔ یعنی ایک ہمیں یہاں سبق یہ ملتا ہے کہ انبیاء کی یہ شان بڑی پیاری ہے کہ جب ان کا رب ان کو حکم دے نا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتے دن ہے یا رات ہے، نماز میں ہے یا کھڑے ہیں یا سوئے ہوئے، وہ اس کو کر گزرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ نماز پھر ادھر ہی پڑھ لیں بلکہ اگلی نماز نہ، وہ نماز آدھی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی اور آدھی مسجد حرام کی طرف، اور آج بھی وہاں مسجد قبلتین موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکیر کے ساتھ حکم فرما دیا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ یہ تم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں ٹھہرے ہوئے ہو، جہاں کہیں رکے ہوئے ہو، جہاں کہیں سے تم نکل رہے ہو اور نماز کا وقت آ گیا ہے، تو تم نے اپنا رخ اب مسجد حرام کی طرف پھیر لینا ہے۔ اب اس منظر کو بھی انہوں نے ایشو بنایا یہود نے اس وقت، ببتی کسی پہلے کہتے تھے اگر یہ نئے نبی ہوتے تو اپنا قبلہ لے کے آتے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل ہی کے اندر ہے، اور جب نیا قبلہ طویل قبلہ کا حکم آ گیا اور اپنا قبلہ عطا کر دیا گیا، تو اب بھگتیاں کسی انہوں نے کہ یہ دیکھو نمازوں کے اندر ادھر ادھر گھوم پھر رہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا بر وقت نوٹس لیا اور ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہ جو مصنوعی تقویٰ ہے نا، جس کے اوپر ہمیں بڑا بھرم ہوتا ہے میں بڑا نیکوکار ہوں، میں بڑا وفادار ہوں اپنے مسلک کا، اپنے مذہب کا، یہ اس کی نفی کی۔ کہا اصل کیا ہے؟ نیکی کا معیار یہ نہیں ہے کہ کبھی مشرق مغرب کی طرح منہ کر لیں اور اپنے آپ کو بڑا کہیں، بلکہ نیکی کا معیار اور سٹینڈرڈ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ کی مان کے چلو، اصل نیکی یہ ہے۔ ساری زندگی اپنی میں سے بندہ نہ نکلے، مطلب تقویٰ نہیں آیا۔ تقویٰ تو اسی کا نام ہے کہ اللہ کی مان کے چلو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، پھر آگے پوری ڈیٹیل بتا دی کہ اللہ کی رضا کس کس کام کے اندر ہے۔ اس لیے ہمارا مسجد اقصیٰ کے ساتھ ایک نظریاتی تعلق ہے، ایک فکری تعلق ہے۔ کچھ لوگ ابھی بڑے نرم بول رہے ہیں، یعنی ہمارے پاس رہا کیا ہے؟ لاکھوں لوگوں کو بگھار کیا گیا، لاکھوں لوگوں کے لیے اس علاقے کو زندہ جیل بنا دیا گیا۔ دائیں بائیں کی جو مسلم دنیا ہے اس کو بھی ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پہ منع کر دیا گیا۔ اور ابھی ہمارے کچھ لوگ بڑے پڑھے لکھا طبقہ بھی، دیندار بھی، کہتے ہیں نرم بات کرنی چاہیے، جو ہمارا گھر اجاڑے اس کے ہم پھول تو نہیں دے سکتے، جی ہماری عصمتیں بری کرے۔ آپ نے یہ کلپ بھی دیکھا ہوگا نا کہ مسلمان مجاہدین نے خواتین جب ان کے سامنے آئی ہیں تو انہوں نے چادر دی ہے اور اعلان کیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے۔ اس عورت نے 2 بچے اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے تھے۔ یہ دنیا کو انتہائی بری ہو گئی ہے۔ گئے گزرے دور کے اندر بھی مسلمان اپنی ثقافت کو زندہ کرنا چاہتا ہے، جس ثقافت کے اندر دنیا کے ہر انسان کا احترام ہے، جس ثقافت کے اندر دنیا کے ہر انسان کی آزادی ہے، اور جس ثقافت کے اندر دنیا کے ہر انسان کے لیے امن ہے، اس کو ہم زندہ کرنے والے بننے ہیں۔ ابھی امام صاحب نے بھی یہ آیت پڑھی، ان هذه امتکم امۃ واحدہ، 2 دفعہ آئی ہے، سورہ المؤمنون کے اندر بھی آئی ہے اور سورہ الحج کے اندر بھی آئی ہے۔ یہ امت ایک امت ہے، اس کے دکھ بھی سانجھے ہیں، اس کی خوشیاں بھی مشترک ہیں، اس لیے ہم کبھی بھی اپنی صفوں کے اندر دیواریں نہ ڈالیں، کبھی بھی اپنی پاور شو کرنے کے لیے اپنا قبلہ ٹیڑھا نہ کریں، بلکہ ایک امتی بنے، ایک حامل قرآن امت، ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والی، ایک نبی کو جو ہے اس کی شریعت کی جو پیروکار امت، مختلف فرقوں اور پارٹیوں میں نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے یہ امت آج بھی صفن کأنہم بنیان مرصوص، اگر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے آج بھی تو دنیا کی تمام اقوام ان کے قدموں میں ہوگی۔ ہمیں تو اپنا جو ہے نا، بعض اوقات بندے کو اپنی پاور حکومت میں احساس ہی نہیں ہوتا، یعنی ہمیں گروی رکھی ہوئی ہے دوسروں کے ہاں، ہمارے وسائل، ہماری پالیسیاں، ہمارے بجٹ، جی سب کچھ کوئی اور بناتا ہے، اور ہم اسی میں خوش ہیں کہ ہم مزار کی جالیاں چاٹ رہے ہیں یا ہم تکبیر کے نعرے لگا رہے ہیں، بس اسی میں خوش ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں ہونا۔ بہرحال ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور امام صاحب نے بھی آخری بات کہی کہ
اور کچھ نہیں، تم دعا تو کر ہی سکتے ہیں نا، بے بس۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے جو کمزور سمجھ کے دبا دیے گئے ہیں اور دعا کرتے ہیں اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہم اس بستی سے نکال، یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں جی، وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا، اپنی ہمارا جو ہے نا ہماری مدد فرما اور ہمارا ولی بن جا، ہمیں امن اور راحت اور سکون دے۔ اور ساتھ ایمان والوں کو کہا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کی چالوں سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اس کی چالیں تو بڑی کمزور ہیں جی، ہمیں ڈرایا جاتا ہے اس کے پاس پاور ہے، بڑی مار دے گا، مارتا ہے۔ تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تربیت کا پہلا سبق دیا گیا سورہ مزمل کے اندر، اس میں کہا گیا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجیے، اُولِي النَّعْمَةِ وَمَنْهُمْ قَلِيلٌ، ان کے پاس جو نعمت ہے نا یہ تو بڑی ٹیمپریری عارضی ہے، چند دنوں کے لیے ہے۔ اور ساتھ کہا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اسی سورت کے اندر وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر ایک سے کٹ کے اپنے رب کو یاد کر۔ ہر ایک سے کٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چادر میں کونے پہ بیٹھ کے معتکف ہو جائیں، ہر ایک سے کٹ کے جنگل میں رب کو نہیں تلاش کرنا، جس میدان میں تم کھڑے ہیں نا کسی اور کی طرف نہ دیکھیں کہ وہ پاور بڑی طاقتور ہے وہ میری مدد کرے گی، اسی کی طرف دیکھیں جو سب میں پاور والا ہے۔ مسلمان آج بھی اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے پتھر بھی ٹینک ہیں جی، ان کی گلیلیں بھی ایٹم بم ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان جڑے۔ ہمارا اتحاد ہمیں الگ الگ رکھنے کے لیے باقاعدہ بجٹ خرچ ہوتا ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہمیں نہیں اکٹھ ہونے دیتی اور لوکل اسٹیبلشمنٹ پھر اس کی غلام ہوتی ہے۔ بعض اوقات ماحول میں سخت باتیں بھی ہوتی ہیں، لوگ نہیں کرتے، لیکن کچھ نہ کچھ بہرحال ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو یہ مختصر ابتدائیہ تھا، آج کے درس میں ہم دو چیزیں ڈسکس کرنی تھی، یہ دو چیزیں آپ سے شیئر کرنی تھی، ان میں سے ایک ابھی میں کر دیتا ہوں۔ ایک تو الحمدللہ ابتدائیہ اچھا ہو گیا، عمران صاحب نے تمہید باندھی۔ اذان کی ابتدا جو ہم 5 وقت اذان سنتے ہیں، یہ عرب ملکوں میں 6 دفعہ بھی ہوتی ہے، تہجد کی اذان بھی ہوتی ہے، اس کی ابتدا اور آغاز کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے نا، یہ اذان ہمیں بتا رہی ہے ہم کس فکر کے لوگ ہیں، ہمارا بیانیہ کیا ہے، ہمارا اسکول آف تھاٹ کیا ہے، کس کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے جی۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی تو 5 وقت کی نماز کی سنت بھی حضور نے جاری کر دی۔ اب سوال اٹھا کہ نماز کے ٹائم کس طرح لوگوں کو ہم اکٹھا کریں تاکہ اجتماعی عبادت ہو۔ ایک رائے آئی کہ ایک لمبا نا کوئی جھنڈا علم کھڑا کیا جائے اور نماز کا جب وقت ہو تو اس کو بلند کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، لیکن اس کا ہمارے نظریے فکر اور اسلام کے بیانیے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک رائے کہ نماز کے وقت ایک بڑا الاؤ آگ کا وہ روشن کیا جائے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور وہ مسجد کی طرف آئیں۔ اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا، ہم کوئی آگ کی پرستش کرنے والے ہیں، آگ کے پجاری تو نہیں ہے، وہ تو پہلے قومیں گزر گئی آگ کی پرستش کرنے والی۔ ایک رائے آئی کہ ہم سیٹ بجائیں، جیسے یہود اپنی عبادت گاہوں کے اندر عبادت کے وقت بجاتے ہیں، تو یہ بھی اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، ہم کسی کو کیوں کاپی کریں۔ ایک رائے یہ آئی کہ ہم جو ہے وہ ناقوس باجا بجائیں یا ٹل بجائیں، جیسے عیسائی اپنے عبادت گاہوں کے اندر بجاتے ہیں اور لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ بھی کسی کو کاپی کرنے والی بات تھی۔ اسلام کا اپنا ایک مزاج ہے، اسلام کی اپنی ایک شان ہے یہ۔ تو عبداللہ بن زید عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے رات خواب دیکھا، ایک بندے نے ناقوس و باجا اٹھایا ہوا ہے، کندھے کے اوپر وہ جا رہا ہے اور یہ پیچھے اس کو کہتے ہیں بھئی رکو یہ باجا بیچو گے؟ اس نے کہا بیچوں گا۔ صاحب اس نے پوچھا تم نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہم اس کو خرید کے نا اذان نماز کے وقت لوگوں کو بتانے کے اس کو بجا دیں گے تاکہ لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ اس نے کہا میں تمہیں سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ کلمات ہیں، اذان کے 17 کلمات، یہ پڑھ کے نا انہوں نے سنا دی، کہا کہ یہ نماز کا وقت ہو ایک بندہ کھڑا ہو کے بلند آواز سے یہ پڑھ دے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ سو وہ جناب عبداللہ بن زید عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، کوئی مجھے یہ کلمات سکھا کے گئے۔ حضور نے فرمایا بہت اعلیٰ کلمات ہیں، اس طرح کرو بلال کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ،
یہ بھی بڑا کمال ہے. مکہ فتح مکہ میں پہلی اذان بلال نے دی ہے، اور اذان کی جب سنت جاری ہو رہی تھی تو تب بھی پہلی اذان بلال نے دی ہے. ایک غلام یہ انگاروں پہ لیٹ کی اذانیں دینے والے کو کہا گیا کہ پہلی اذان ہی تم دو، تو حضور نے فرمایا بلال کی اذان اونچی ہے، قد بھی لمبا ہے، تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو جناب عبداللہ بن زید ساتھ کھڑے ہو گئے، کلمات سکھا دیے. اب جب جناب بلال ان کلمات کو پڑھا نا تو کئی اور صحابہ بھی دوڑتے ہوئے، جناب عمر بن خطاب، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کئی صحابہ آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ خواب تو ہم نے بھی دیکھا ہے، یہ خواب تو ہم نے بھی دیکھا ہے. حضور نے فرمایا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے. یوں اذان کی سنت جاری ہو گئی. اللہ اکبر. پھر یہ اذان ہمارا سلوگن بن گیا. گرمی ہے، تپتی دوپہر ہے، دھند ہے، تیز بارشیں ہیں، دن ہے یا رات ہے، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، اذان کا وقت ہو گئے، اپنے سلوگن کے ساتھ دنیا کو بتاؤ کہ میں مسلمان ہوں. اس میں کون سی بات چھپانے والی ہے؟ کئی لوگ ساری زندگی یہ اپنے ایمان کو اپنے تک رکھتے ہیں. ایمان کا عمل سے اظہار ہونا چاہیے. یہ تحویل قبلہ بھی اظہار ہے نا، اظہار ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، دنیا کو پتہ چلے اس کا بیانیہ کیا ہے، اس کے اوپر کس کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اپنے جیسے کسی بندے کا ہے یا اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے. ہمارے اندر سے اپنے جیسے بندوں کے رنگ نہیں اتر رہے. یہ میرے اسلاف ہیں، یہ میرے اکابر ہیں، یہ میرے شیوخ ہیں، انہی کی غلامی میں ہم لگے ہوئے ہیں اور دین ایک طرف قید ہو کے پڑا ہوا ہے. اسی میرے بھائیوں اور دوستوں، جب ہم اپنے دین کی بنیادوں کو دیکھتے ہیں، ایک اعلیٰ فکر کے ساتھ دین کو کھڑا کیا گیا ہے. کوئی کمزور فکر نہیں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے اسلام والے بھی اتنا زور لگائے نا جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، جتنا پیارے نبی کے صحابی ساتھیوں نے لگایا. ہم تو بہت کم، کبھی ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا کہ میرے وجود سے، میرے مال سے، میرے علم سے، میری صلاحیتوں سے میرے دین کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے. جی ساری زندگی اپنے بگڑے بناتے ہیں، اپنی دیواریں اونچے کرتے ہیں، اپنے گھر روغن کرتے رہتے ہیں، اپنے دروازے سیدھے کرتے رہتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سنت کو جاری کیا. پھر آپ اندازہ کریں یہ سنت پھر پھیلتی گئی، اور اس قوت کے ساتھ یہ سنت اب بھی کھڑی ہے کہ ہم مغربی جزیروں میں جب عشاء کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو مشرقی جزیروں میں فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے. پوری دنیا میں ہر وقت یہ سلوگن اور یہ ترانہ گونجتا رہتا ہے. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی فکر زندہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے. پھر پیارے نبی نے سنت کو جاری کر دیا. اپنے ہر پیدا ہونے والے بچے کے کانوں میں پہلا کلام یہی ڈالو، اذان اور اقامت. اس کو پتہ ہو کہ میں کس کے گھر آیا ہوں. یہ بے شعوری زندگی ہے نا، کوئی شعور نہیں ہے، لیکن اس کے دل و دماغ کی کھڑکیاں سن لیں وہ دنیا کے کس گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور آنے والے مستقبل میں دنیا میں اس نے کیا کام کرنا ہے. اللہ کی بندگی کا کام اور اللہ کی کبریائی کا اعلان میرے اور آپ کے ذمہ ہے. جی ہم معافی پوش ہو جاتے ہیں، جب قیام کا وقت آتا ہے ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، نادان سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا. اسی میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ حالات جو ہیں بنائے جا رہے ہیں، یا اللہ نے ایمان اور مجاہدین کو یہ قوت اور شعور دیا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ وہ ظالموں کے اوپر چل دوڑے ہیں. ہم ان کی نصرت کے لیے دعا بھی کریں، اور اگر کوئی ان تک ہم ایسا کوئی سسٹم بنتا ہے کہ ہم اپنے مالوں کو پہنچا سکیں تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی امانتیں بھی ہمیں ان تک پہنچانی چاہیے. ان کی کئی راتیں کھلے آسمان تلے گزرتی ہیں، ان کے کئی لوگ بے یار و مددگار ہاتھوں میں. آج ایک بچے کے ہاتھ میں پتھر تھا، چھوٹا سا بچہ ہے، پتھر اٹھا کے کہہ رہا ہے، اور نیچے کسی نے کمنٹ کیا ہے کہ یہ پتھر اس ایٹم بم سے بڑا ہے جو ہمارے بینکروں کے اندر اور کنکریٹ والے صندوقوں کے اندر پڑے ہوئے اس سے یہ بڑا ہے. تو مسلم دنیا کو بیدار ہونا ہے. جب یہ مسلم دنیا بیدار ہوگی، اسلام نے ہی اس دنیا کے انسانوں کی امامت کرنی ہے. کسی اور کے پاس کوئی لا عمل نہیں ہے، کسی اور کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اب سوال یہ ہے مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنے ذریعے کتنا اس دین کی خدمت کر کے اس دین کے قیام کے لیے جدوجہد کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میں دین کی صحیح فکر دے، صحیح سوچ دے. ہمارے فلسطین بھائیوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، ہماری بہنوں کی مدد فرمائے، اور ان کو ہر آفت سے، ہر مصیبت سے اور کسی بھی نئی آزمائش ان کو محفوظ رکھے. کسی بھی نہیں. دیکھو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، یعنی ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں
ہمارے مشرق سے بھی اور مغرب سے بھی ہمدردیوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا کلیئر ہوتا ہے کون کس کے ساتھ کھڑا تھا. جب عالمی لشکر بندی ہوگی تو انشاءاللہ یہی منظر ہوگا کون کس کو پیارا تھا جی. اور ایسا بھی ہوگا کہ بہت سارے لوگ بھی ایمان والوں کی صف میں آئیں گے جو ان کی حمایتی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کا جب وقت ہوگا کوئی بعید نہیں کب انہوں نے آنا ہے، لیکن جب آئیں گے تو اس روئے زمین کو عدل اور انصاف سے بھریں گے. یہود کا صفایا ہوگا، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے اور دنیا میں ایک ہی ملت کھڑی ہوگی. اور ملت کون سی ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیدار رہنے کی توفیق دے.